جی سر، کیا واقعہ پیش آیا؟ کیا جیسے ہی یہ شروع ہوا اجلاس تو ثناء اللہ صاحب نے یہ واقعہ سنا دیا؟ دیکھیے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جتنے بھی افسران آئے ہوتے وہ اپنا انٹروڈکشن کراتے ہیں. انٹروڈکشن کے بعد جو ہے وہ پیراز آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ پیراز ڈسکس کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو چیئرمین وابڈا ہے وہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے، کیونکہ یہ اب گزشتہ روز کا گزشتہ روز جس میں کیونکہ وابڈا سے ریلیٹڈ اور واٹر ریسورسز سے ریلیٹڈ یہ پیراز تھے. تو اس پہ داسو ہائیڈل پروجیکٹ اس کے ساتھ ساتھ قراقرم ہائی وے کے اوپر بات چیت ہوئی کہ جو 4 سے 6 ارب کا پروجیکٹ تھا وہ 36 ارب پہ کیوں مکمل ہوا. تو اس پہ واٹر سے ریسورسز کے جو سیکٹری تھے انہوں نے کہا کہ لینڈ کے مسائل تھے، زمین کے الاٹمنٹ کا ایک مسئلہ تھا، جبکہ دیگر مسائل بھی تھے. پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ سی پیک میں شامل کیے جائیں گے، تو اس سے ان کا پورا ڈیزائن جو ہے وہ چینج ہو گیا اور پھر کنسٹرکشن کاسٹ بھی بڑھ گئی اور ساری چیزیں جو ہے وہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے یہ 36 ارب پہ پہنچ گیا. اس پر ثناء اللہ مستی خیل صاحب اور چیئرمین وابڈا اور اس کے ساتھ ساتھ شبلی فراز صاحب اور جنید اکبر صاحب جو پی ایس سی کے چیئرمین ہیں اس میں نوک جھونک ہوئی. اور ثناء اللہ مستی خیل نے کہا کہ جہاں بھی دیکھے آپ لوگ کے جو آپ کا ادارہ ہے ان کے کانچے کھلے ہوتے ہیں، اور جہاں مطلب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وابڈا میں مسلسل یہ چیئرمین جو ہے وہ ملٹری سے آتے ہیں. جس پر جو سجاد غنی صاحب تھے انہوں نے ریئیکٹ کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے فوج سے نہ جوڑا جائے، مجھے 45 سال کا بطور انجینئر جو ہے وہ تجربہ ہے اور میرا ایک ایکسپیرینس ہے اس کے اندر. جس پر جنید اکبر صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ سے پہلے بھی جو چیئرمین تھے وہ یہاں سے ملٹری سے یا فارمر ملٹری سے تھے. سر یہ بتائیں کہ آج جب جیسے ہی اجلاس شروع ہوا تو ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے اپنی یہ شکایت کی. میں جاننا چاہ رہی تھی کہ آج انہوں نے کیا اجلاس کی کارروائی ہوئی یا پہلے ہی انہوں نے یہ واقعہ سنا دیا؟ جی بالکل، آج جی اس سے پہلے وہ چیئرمین کے ساتھ بھی ڈسکس کر چکے تھے اجلاس سے پہلے، اور کمیٹی ممبران کو بھی اطلاع دی گئی تھی کہ ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے میٹر جو ہے وہ اور ان کے رشتہ داروں کے میٹر وابڈا کی جانب سے کاٹے گئے. تو اس وجہ سے اجلاس آج شروع ہوا. اور ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ وہ یہ ہے کہ چیئرمین وابڈا نے کہا کہ وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے تحت جو ہے وہ بطور چیئرمین وابڈا تعینات ہوئے. لیکن خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا جب وہ واٹر ریسورسز کے وزیر تھے کہ مجھ پہ شہباز شریف صاحب کا دباؤ تھا کہ آپ سجاد غنی صاحب کو چیئرمین وابڈا لگا دیں. البتہ آج وابڈا کی جانب سے یہ تردید بھی آئی ہے، لیکن کمیٹی میں آج جیسی مستی خیل صاحب نے یہ ایشو اٹھایا کہ رات کو کس طرح ان کے رشتہ داروں کو، ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا گیا. ان کو یہ شک تھا کہ ان کی پرانی دشمنی ہے. لیکن اس کے بعد جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے تمام ممبران تھے، باوجود اس کے کہ پی ایس سی اجلاس میں پی ٹی آئی ایک سائڈ پہ ہوتی ہے، پیپلز پارٹی الگ ہوتی ہے، پی ملن الگ ہوتی ہے، لیکن آج تمام ارکان جو ہے وہ جو مستی خیل صاحب کے ساتھ کھڑے رہے. ہنا ربانی کر صاحبہ نے کہا کہ یہ جو اردو میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ غنڈہ گردی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا. اور مانڈی والا صاحب نے، نوید قمر صاحب نے اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر عدنان اللہ خان نے، ان سب نے اس پر تنقید کی اور اسے کہا کہ اسپیکر جو ہے اس کو لکھے اور ہم اس طرح برداشت نہیں کریں گے. تو جب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ایک بہت سخت ریئیکشن آیا تو اب جو وابڈا ترجمان ہیں ان کی جانب سے ایک تردید بھی آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا اور یہ ان کے ڈومین میں نہیں ہے. یہ جو دیگر کمپنیز الیکٹرسٹی کے ان کے ڈومین میں، وابڈا کے ڈومین میں نہیں ہے. یہ مطلب کہ ڈسکوز کا کام ہوگا، ڈسکوز کا کام ہے. تو وہ ایک نقطہ یہی اٹھتا ہے کہ وہ جب بھی کارروائی کرتے تو پوچھتے تو نہیں ہے، نہ اپنے ڈومین میں رہتے ہیں. تو آج ریئیکشن بھی یہی تھا کہ بٹ ابھی یہ فیصلہ تو ہوا ہے کہ اسپیکر صاحب کو لکھا جائے گا، اور جب تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہوگی پی ایس سی کا اب اجلاس جو ہے وہ کال آف ہوا ہے. جی بالکل، آج تو کوئی ڈیٹ نہیں دیا گیا کہ پی ایس سی کا آئندہ اجلاس کب ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جو ہوا اس پر اسپیکر کے سامنے یہ اسپیکر کو ہم لکھیں گے، اور جو کمیٹی اراکین باہر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین آئے ان کا ایک نقطہ تھا کہ جو ریئیکشن آیا ہے اس پر جو کارروائی ہوئی ہے گزشتہ رات مستی خیل صاحب کے رشتہ داروں اور ان کے ساتھ، اس پر چیئرمین وابڈا جو ہے وہ تحریری طور پر معافی مانگیں گے. اس کے علاوہ ہم جو ہے اس چیز کو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے.